بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ایک بھائی نے تاکیداً ہمیں یہ بات کہی ہے کہ سر کے مسح کرنے کے بارے میں احباب کو بتلا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سر کا مسح کرنے میں اکثر اوقات غلطی کرتے ہیں، خلاف سنت جو ہے وہ سر کا مسح کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، سب سے پہلے اس تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اسی طرح سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ سر کا مسح کرنے کے تعلق سے احادیث میں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ موجود ہے۔ میں اختصار کے ساتھ عملی طور پر آپ لوگوں کے سامنے سر کا مسح کر کے دکھلا دیتا ہوں، تاکہ جن احباب کے پاس اس تعلق سے کوئی غلطی ہو، کوئی لرزش ہو، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کی ابتدا میں رکھتے، جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے اس طرح دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گدی تک لے جاتے اور پھر گدی سے پیچھے سے آگے سر کی ابتدا کی طرف لے آتے۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام سر کا مسح کیا کرتے۔ اسی طرح جب کانوں کا مسح کرتے تو یہ 2 انگلیاں جو ہیں کلمے کی، انہیں کانوں کے اندر اس طرح داخل کرتے، اور یہ جو انگوٹھی ہیں ان سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کرتے، اور ان انگلیوں سے کانوں کے اندر کے حصے کا مسح کرتے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ طریقہ ہے جو احادیث کے اندر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور موجود ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس طرح گردن کا مسح کرنا یہ نبی علیہ السلام کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا نہایت ضروری ہے۔ بعض علماء نے تو اسے بدعت تک کہا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔